حسین ہوا آقا ہوا محمد ہوا حسین ہوا حسین ہوا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تاریخ انسانی میں آنے والا وہ دردناک اور سیاہ ترین دن کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل اولاد کو اور اہل بیت اطہار کو چن چن کر شہید کر دیا گیا اور ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے کربلا کی زمین کو خون سے رنگ دیا گیا. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے یہ بات جانتے تھے کہ ان کو 10 محرم الحرام میں کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل بیت اطہار کو لے کر کربلا کیوں گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کربلا کس طرح بلایا گیا. اور جب چند لوگوں کے علاوہ تمام قوم یزید کی بیعت کر چکی تھی تو اس کے باوجود ایسا کون سا ڈر تھا کہ جس کی وجہ سے یزید کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینا ضروری تھا. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے کس طرح اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی گردن کو سجدے میں کٹوایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو بلند کر دیا. پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پیارے دوستو، 10 محرم الحرام ایک ایسا بابرکت اور ایک ایسا خاص دن ہے کہ جس دن کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک خاص نسبت حاصل ہے. 10 محرم الحرام کو انبیاء کرام کی زندگیوں میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا کیے گئے اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا کیا گیا اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی گئی اور 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات عطا فرمائی اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور یہ 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا کہ جس دن نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور وہ 10 محرم الحرام کا ہی دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو صفائی ہستی سے ختم کرے گا اور قیامت قائم کی جائے گی. پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کے دن کو بہت سارے انبیاء کرام سے ایک خاص نسبت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو بھی ان کی زندگی میں 10 محرم الحرام کا ایک ایسا دن عطا فرمایا کہ جس دن کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کی محبت میں اپنی گردن کو سجدے میں کٹوایا اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ہی پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے اور آپ کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے، کیونکہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں گے اور آپ کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کے جسم سے جدا کیا جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جب اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو آپ کو ان پر پیار آتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنے ہی امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جانتے ہوئے کربلا کا سفر کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ دنیا و کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے محبوب کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ سفر کربلا کس طرح شروع ہوا اور اس کربلا کے سفر کے اندر کون کون سے موڑ آئے اور کس کس موڑ پر کس کس جان نثار نے اپنی جان کو اپنے رب کے لیے قربان کیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مومنین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید شرابی، زانی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا منکر اور قرآن پاک کے احکامات کو نہ ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا اور ایک بد کردار شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یار دوستو، یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت قبول نہ کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگ میری بیعت کو توڑ دیں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فوراً بیعت لے لی جائے، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ ادھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے کردار سے واقف تھے۔ وہ ایک شرابی، زانی اور گناہ گار اور شریعت مطہرہ کا منکر انسان تھا جو شراب کو حلال جانتا تھا۔ اس طرح جب یزید کی خلافت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام مکہ چلے گئے تو اس وقت کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے خط لکھے، اور کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر زور دیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی جانب سے ایسے بہت سارے خط موصول ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیوں پر یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور بے انتہا محبتوں سے نوازا، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے لوگوں کا یہ پیار دیکھا تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکیں کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی اور اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر
کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو لے کے آؤں گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر ہے. کربلا کا واقعہ ہے آپ لوگوں کو آج 10 محرم میں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.